اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تمیز کی چائے ملنا جو ہے نا یہ اتنا مشکل کام ہے. میں بھی پشاور گیا, ہمارے میزبانوں نے چائے نہیں پیا کرو, میں پھر بار بار مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کے چائے کے عادی نہ ہو جائیں آپ لوگ. ہم تو مجبوری میں چسکا لگ گیا, دوبارہ پتہ نہیں کب چھوڑیں گے اس کو. تو لیکن جب پیے تو تمیز کی پیے نا, شربت تو نہیں پیے نا وہ. میں بھی گیا, جہاں بھی جاتا ہوں ایک دفعہ چائے آتی ہے, پھر میں کہتا ہوں یہ مزہ نہیں آیا, اس کو یوں کرو, دوبارہ آتی ہے, پھر 3-4 دفعہ میں جا کے صحیح بنتی ہے. دیکھو چائے نہ پیا کرو, لیکن پینا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے بناؤ, آدھا پانی آدھا دودھ, اس میں اسی وقت چینی اور پتی ڈال دو, گڑ ڈال دو تو زیادہ اچھا ہے, پھیکی پیو تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن ہم تو میٹھا کھاتے ہیں, پیتے ہیں بھی ہیں, زیادہ نہیں پینا چاہیے, ڈاکٹر منع کرتے ہیں. لیکن اب بھاڑ میں جائے ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ڈاکٹر تو پراٹھے سے بھی منع کرتے ہیں. اور کیا, ہمارے گھر والوں نے ایک کلپ بھیجا, ایک ڈاکٹر صاحب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کیٹو ڈائٹ اور فلانا اور ایکچولی یوں کر کے نا. میں نے کہا یہ ڈاکٹر کی تحقیق بھائی بہت بہترین ہے, 2 پراٹھے چاہیے میرے کو بھی. وہ اپنی جگہ ہے بھائی. اب رات میں نے آم پھوڑے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو آپ لو کارب ڈائٹ لیں, کارب رات کو لینا ڈینجرس ہے. اب 64 آم آپ کو پتا ہے رات کو آیا, کھانا ہم نے کھایا ہوا تھا, 5-6 ہم نے پھوڑ دیے. مجھے بار بار وہ ڈاکٹر کا نا لو کارب یاد آ رہا ہے, میں پھوڑے جا رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر تیری ایسی کی تیسی. ابے اتنا لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے یار چونسے میں. اس کے لیے یہ دیکھنا کہ ایکچولی ایک ڈاکٹر صاحب نے کلپ بنایا, مجھے ان کے کلپ پہ اعتراض نہیں ہے, بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو میڈیکل سائنس ان کا تو کام ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں آم اگر آپ نے کھانا بھی ہو تو ایسے کھائیں, ایک آم اس کا 1/4 آم, ایک آم کو کاٹا اور اس کے ساتھ سیلیڈ, تاکہ جو اس میں جو گلوکوز ہے نا اس کا لیول کیا ہو جائے فائبر کی وجہ سے, اس کے ساتھ سیلیڈ میں پتے بتے, کھیرا ویرا, ککڑی مکڑی یہ رکھی ہوئی ہے گاجر کے, اور ایک پھانک, اور وہ بھی چھلکے سمیت کھائیں تاکہ فائبر ملے. آم میں نے وہ ڈاکٹر کا, میں خدا نہ خواستہ مذاق نہیں, وہ اپنے لحاظ سے لوگوں کو صحیح گائڈ کر رہے ہیں, بھائی میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہوگی, لیکن میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب خدا کو مانو, اللہ کے اللہ میاں نے پاکستانیوں کو ایک ہی تو ڈھنگ, اتنی زبردست, میں نہیں کہہ رہا ایک ہی ڈھنگ کی چیز دی ہے, پھل فروٹ ہی تو یہاں کے پیدا. یہ آم آپ دنیا میں کہیں جا کے کھا لیں آپ کو یہ ذائقہ نہیں مل, اتنے بڑے بڑے آم تو بہت ہیں, اندر ذائقہ ہی نہیں ہے. تو اتنا مزے کا آم ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چھلکا, وہ بھی چھلکے سمیت, تو ہماری بکری کیا کھائے گی پھر. تو ہم نے کہا پھوڑ دے یار, ہم نے طبیعت سے پھوڑے, پھر صبح آدمی تھوڑی ایکسرسائز کر لے. اچھا میرا تو ویٹ بھی چونکہ نہیں بڑھ رہا, تو شاید مجھے کوئی ڈاکٹر اتنا منع بھی نہ کرے, لیکن صحت کا ضرور خیال کریں, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے. ڈاکٹروں کو بہت زیادہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں. لیکن ٹیسٹ ویسٹ کروا, ایسا نہ کوئی لڑک جائیں 2-4 لوگ, اب آم پھوڑ پھاڑ کے شوگر ہو جائے ان کو, تو جو مرضی کرنا ہے کریں, ڈاکٹروں سے پوچھ کے کریں. میں تو آپ کو ایک عام کی بات بتا رہا ہوں کہ یار ہم سے اتنا زیادہ ڈاکٹروں کو فالو نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر تو بیچارہ, ڈاکٹر تو کہتے ہیں ناشتے میں نا یہ انڈا. اچھا باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے ہر چیز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں اتنی کیلوریز ہیں, تو ڈاکٹر آپ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی کیلوریز لے سکتے ہیں, 1500 2000 500 لوگ اس حساب سے کھا رہے ہوتے. کتنی بڑی ٹینشن ہے یار یہ. اس لیے میں آپ کو ایک دیسی میڈیکل سائنس بتاتا ہوں. صبح اٹھو, جاگنگ کرو طبیعت سے, دیسی طریقہ بتا رہا ہوں صحت کو برقرار رکھنا. صبح اٹھو, طبیعت سے کیا کرو, دبا کے پسینہ نکالو اپنا, اس کے بعد نہاؤ. بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو, نہیں لگ رہی ہے تو مت کھاؤ. پھر جب طبیعت سے بھوک لگے نا اس وقت کھاؤ آپ, سمجھ رہے ہو. اور اتنا نہ کھاؤ کہ ٹھونسنا پڑے, بس جب دل بھر گیا تو چھوڑ دو اس کو, ٹھوسو نہیں. اور پھر جب تک شدید دوبارہ بھوک نہ لگے اس وقت تک دوبارہ مت کھاؤ. اور سب کچھ کھاؤ, لوگ جائیدادیں کھا رہے ہیں نا, بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں, تو اگر آپ نے اس کے ساتھ انڈا مچھلی دودھ بھی شامل کر لیا تو کیا جا رہا ہے. سب کچھ کھاؤ, کبھی بریانی کھا لی, کبھی پلاؤ کھا لی, کبھی گوشت کھا لیا, کبھی انڈا کھا لیا, کبھی ایک ہی چیز پہ اکتفا, ساری چیزیں ملتی رہیں گی آپ کو. تو 40 سال تک تو یہ سیٹ اپ چلاتے رہو. ڈاکٹر اختلاف کرے گا تو پھر جاؤ, پھر وہی آم کو نا چھلکے سمیت کھاؤ, پھر ڈاکٹر کو بھی چلنا ہے. اور پھر آپ نے
ایک جم کا بھی ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ جم بھی چلے جایا کرو. میرا خیال ہے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت زیادہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے پھر آدمی نا, کیلوریز ڈبے پہ دیکھ دیکھ کے کھائے گا. وہ ایک آدمی بلڈ پریشر کی گولی خریدنے کے لیے گیا, وہ اتنی مہنگی تھی کہ قیمت سن کے بی پی اس کا ہائی ہو گیا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ جب کیٹو ڈائٹ اور یہ چھلکے, تو آدمی پاگل اسی سے ٹینشن سے مر جاتا ہے. یہ اللہ نے لذتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں بھائی. آم کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ چھلکے سمیت کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. چھلکے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہے. یہ چھلکے تمہاری بکریوں کے لیے, یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور اندر کا گودا کس کے لیے؟ چلے کل کیلا بھی بولیں چھلکے کے ساتھ کھاؤ, اور زیادہ ترقی کی نہ کہیں گے چھلکا کھاؤ گودا بکری کو کھلاؤ, الٹا ہو جائے گا, کیونکہ تو فائبر ہی فائبر ہے نا چھلکا. تو کل ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق کل ہم چھلکے کھا رہے ہوں بیٹھ کے, چھلکے اتار کے یہ آپ کھائیں, یہ آپ کھائیں, اور آم کس کو کھلا رہے ہوں. تھوڑے دنوں میں بکری کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے. وہ ساری بیماریاں کس کو لگیں گی؟ بکری کو لگ جائے. تو لائف کو انجوائے کرو جائز طریقے سے. اور سب باتوں کی ایک بات بتاؤں آخر میں, 4 شادیاں کر لو, سب کچھ ہضم ہوگا, ایسی کی تیسی یار. سب کچھ ہضم نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, کیونکہ تم 4 شارک مچھلیاں تمہارے پیچھے ہوں گی. چھلکے کے بغیر آم ہضم ہوگا, کھجور ہضم ہوگی, دودھ ہضم ہوگا, انڈے ہضم ہوگے. کیونکہ جیسے ہی گھر میں نہ گئے, گھر سے باہر ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول ہو گئے آپ. وہ شارک مچھلی والا واقعہ ہے نا, 4 مچھلیاں اور 1 مچھلی, شارک تو مچھلی تو پھرتی رہے گی. تو آپ کی جب 4 ہوں گی نا, تو بس آپ کی پھرتی دیکھو, پھر ہر وقت بھاگ رہے ہوگے آپ, اور ہر لحاظ سے آپ فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو آگے یار. اچھا میرے بھائی امام صاحب دعا کریں اجتماعی, اللہ پاک حامد رضوان کا نصیب تقدیر بہت اچھی کر دے, آمین. دل سے دعا بھی. اور اچھا رات کو جلدی بھی سو جایا کرو, یہ بھی ضروری ہے صحت میں. جلدی اٹھ جایا کرو اور خوش رہا کرو میرے بھائی. اور خوش رہنا مذہب پہ چلے بغیر ممکن ہے نہیں, کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر چیز ملے گی اس کو. اس کو پیسہ مل جائے گا, گاڑی مل جائے گی, خوشی نہیں ملے گی. خوشی اسی کو ملے گی جو کس کو مانے گا؟ اللہ کو, کہ میرا رب ہے, وہ مجھے پریشانی بھی دے رہا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. مسافر خانہ سمجھے گا, پیسوں سے دل نہیں اٹکائے گا, تو وہ خوش رہے گا. تو خوش رہے گا تو لائف کو کیا کرے. اور متکبر آدمی خوش نہیں ہوتا. یہ جو فن خانی ہے نا, میں جاؤں تو سسرال میں میرا احترام ہو, مجھے کسی نے پوچھا کیوں نہیں, میں گھر گیا میری بیگم نے مجھے نہیں پوچھا, اس دن میرا سالہ آیا ہوا تھا اس نے مجھے نہیں پوچھا, میں فلانے کے گھر گیا مجھے پوچھا فلانے. یہ جو تکبر والا اسٹائل ہے نا, ایسا آدمی کبھی بھی خوش بولو نہیں. گھر گیا ہو, بیگم پوچھے بہت اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی چائے بنا کے پی کے پتلی گلی سے, عزت گھر کے باہر ہوتی ہے. گھر کے اندر بہت کم لوگوں کو عزت ملتی ہے. تو خوش رہو میرے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا, ایسے کھانا نہیں پکایا تھا, بے چھوڑو یار. بیگم کا بنیادی مقصد ہے آپ کی کیا ہے کہ وہ شریک حیات ہے, گپ شپ لگائے آپ سے, آپ کو اولاد دے. یہ 2 کام اگر وہ کر رہی ہے تو بس بیسک ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کیونکہ اگر وہ نسل روکے گی نا, کل آپ کا گھر آباد نہیں ہوگا, کل بڑھاپا آپ کا خراب گزرے گا, آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی. سمجھتے ہو؟ تو یہ بیسک کام اگر کر رہی ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر باقی سارے عیب اللہ کرے باقی عیب نہ ہو اس کے اندر, لیکن نہیں بھی ہیں تو گزارا ہو جائے گا. اور یہی اگر نہیں کر رہی ہے وہ, تو پھر معاملہ خراب ہے. اب لوگوں کے ان بڑے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دن وہ آئی تھی تو فلانے کو نہیں پوچھا, اس نے اس کو نہیں پوچھا. اس دن چمونی آپا آئی تھیں, ان کے سامنے چائے رکھنی چاہیے تھی. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے. تو خوش نہیں رہو گے پھر. سمجھتے ہو؟ قرآن حفظ کر رہا تھا وہ استاذ, مجھے پہلی دفعہ میں غصہ نہ کیا کرو, پہلی دفعہ میں آرام سے سمجھایا کرو. جو پہلی دفعہ میں غصے سے بات شروع کرے بد اخلاق ہے. 3 موقع تو کم از کم دو نا. بیگم کو آرام سے سمجھا دو, بیگم مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, اور ٹائم پہ مجھے بس کھانا دے دیا کرو جب میں بتا دیا کروں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر بھی محبت ہو, پھر تھوڑا سا پھر چنگیز خان بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یاد. اور اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, بولے ٹھیک ہے یار باہر سے منگوا لو یار. اب آپ کہہ سکتے ہیں باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا, صحت خراب کرتا ہے, تو پھر کوئی اور دیکھ لو اس کے لیے حل. اصل میں سب ایک بیوی والوں کے مسئلے ہیں, یہ 2 والوں کے یہ مسئلے, وہ ان کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی نا, کھانا کبھی ٹائم پہ ملے گا کبھی نہیں ملے. 2 ہو گئی نا, تو پھر یہ ہوگا کہ میرے پاس کیوں نہیں کھا رہا ہے.
پھر وہ 1 بجے کا ٹائم دے گی تو 12:30 بجے بنا کے رکھے گی وہ. پھر عورت چاہے گی وہ ادھر جائے نہیں, یہ کہاں کھائے, یہاں کھائے. جب ایک بیوی ہوگی آپ کی, کپڑے دھل رہے ہیں نہیں دھل رہے, مسئلے ہوں گے. جب 2 ہوں گی تو ادھر کیوں دھل رہے ہیں, ہم کیا سوتیلے ہیں؟ نہیں یہ بات میرا خیال ہے نابالغوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. جب آپ کی ایک بیگم ہوگی تو کہے گی اماں کو میرے پاس لا کے کیوں رکھا ہوا ہے, میں ہی رہ گئی ہوں. جب 2 ہوں گی, اماں کو ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, کیا میں ان کی بہو نہیں ہوں؟ غیرت پیدا کرو, غیرت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کے ایک بیوی اور بچے ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ہر وقت ہمارے گھر میں ہی گھسے رہتے ہیں, ابا باہر جاؤ, خام خواہ میں آپ کی وجہ سے ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ گٹکا کھا سکتے ہیں. جب آپ کے 2 چینل ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ادھر کیوں بیٹھے ہوئے, ادھر کیوں نہیں آتے. دیکھو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, تو ان کی پہلی بیوی کے بچے اور دوسری زوجہ کے بچے, اتنا دونوں میں حسد تھا ابا کی وجہ سے. یعنی پہلوں میں حسد تھا کس کی وجہ سے, ابا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا, تو ان کے بیٹوں کا جرم بھی وہ جرم جو خاندانی جرم ہوتا ہے, پیسوں پہ نہیں. ان کو بھائی سے جیلسی تھی کہ ابا کی جائیداد ادھر کیوں چلی جائے گی دوسری. ان کو یہ تھا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی جو جذبات ہیں دوسرے بیٹے کی طرف زیادہ ہیں, ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے تاکہ ابا صرف کس کے ہو جائیں, ہمارے. ابھی تو ابا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے گھروں میں. ان کو پتا ہے لے دے کے ابا نے آنا کدھر ہے, ادھر ہی آنا ہے. ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. لہذا ابا رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی. ابا کہے میں کہاں فٹ پاتھ پہ زندگی گزاروں گا, میرے بھائی بچوں کا محتاج ہوتا ہے اور بچے باپ بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں نا اور بچے دونوں, تو بچوں کو یہ تھا ابا ادھر کو نہ جائیں, ابا کدھر کو آئیں, ادھر کو آئیں. لہذا اس محبت میں, باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوسری شادی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ سوتیلے بھائیوں میں نفرت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پازیٹو پہلو ہے کہ یہ نفرت باپ کی محبت میں ہوگی, تو باپ کو تو کم از کم محبت ملے گی نا. ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو میرا ایک دوست, میرا شاگرد ہے, وہ لوگ 32 بہن بھائی ہیں, ان کے ابا کی 4 شادیاں ہیں. یہ 8 سال پرانی رپورٹ ہے, اب تک 40 ہو چکے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ 4 شادیاں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہمارے سوتیلے بھائیوں میں اور ہم میں تھوڑی سی آپس میں کیا ہے, تھوڑی سی جیلسی ہے. تو اگر ایک ہی باپ کے ہوتے سارے, ایک ہی ماں کے ہوتے تو یہ جیلسی نہ ہوتی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ماں سے جو ہے نا ان میں دوسری ماں کی اولاد سے تھوڑی سی نفرت ہے, لیکن آپس میں کیا ہے, محبت. اگر یہ سب ایک ہی ماں باپ کے ہوتے تو وہ جو حسد دوسری طرف ہے نا, وہ سارا آپس میں ہوتا, وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے. نہیں یہی بات. میں نے کہا اب چونکہ ایک ماں کی ہونا تو اس میں کیونکہ دوسری ماں کے بھی ہیں, ان کی وجہ سے آپس میں کیا ہے, ریلیشن مضبوط ہے کہ ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں اور وہ ابا ہمارے ہیں انہی کی اولاد ہے لیکن اماں الگ ہیں. تو ٹھیک ہے, اس سے تھوڑی سی نفرت بھی ہو رہی ہے, لیکن آپس میں محبت بھی اسی بیس پہ ہو رہی ہے, ایکا بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اور بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا کوئی نفرت نہیں ہوتی. بالکل ہمارے ریلیٹو لاہور میں تھے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا, بہت پرانا واقعہ ہے. ان کی سب بہن بھائی اکٹھے گھر میں رہے ہیں, دونوں زوجات کے, کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی فرق ہے آپس میں. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ جب 2 ہوں گی تو 2 یا 3 تو پھر آپ کی بھی تھوڑی سی ویلیو, لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی بہت دینی پڑے گی. یہ اتنی آرام سے عزت مل نہیں جاتی. اس کے لیے پہلے ذلیل ہونا پڑتا ہے طبیعت سے. طبیعت سے ذلیل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے.